ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے پیارے نبی کہہ دیجئے، بتا دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انما يتذكر اولو الالباب، یہ بات کون سمجھائے گا، کس کو سمجھ میں آئے گا؟ یہ عقل مند لوگ ہی اس نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو صاحب عقل ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہیں، وہی جان سکتے ہیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ یوں تو دنیا میں دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی پیچھے نہیں ہے، الحمدللہ سب لوگ دنیاوی علوم، عصری علوم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین فن ہے، یہ بھی ایک علم ہے، اس کو حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے۔ ایک بحیثیت فن، ایک بحیثیت ہنر اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرف دینی علوم کو چھوڑ دینا، اس سے اعراض کرنا، اس کو یعنی اس کی طرف نہ دیکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایک بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقے سکھائے ہیں۔ مسلمان کے اوپر کئی فروض ہیں، فرائض عائد ہوتے ہیں۔ جب دائرہ اسلام میں کوئی داخل ہوتا ہے، اس پر کئی فرض عائد ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نماز ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز فرض ہو جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام فرائض ہیں جو ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ لیکن ایک نماز کی مثال لیجئے، جب ایک نماز ہو لیکن اس نماز سے پہلے بھی بعض فرائض ہیں، یعنی نماز سے پہلے جو بے وضو ہے اس کو وضو کرنا پڑے گا، جو آدمی جنابت کی حالت میں اس کو غسل جنابت کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ جب تک وہ غسل نہ کرے، وضو نہ کرے، اس کی نماز نہیں ہوتی، پھر وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو ان امور کا، ان علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ علوم ہم نہیں سیکھیں گے، سیکھ نہیں سکتا، حاصل نہیں ہو سکتا۔ باقی تمام علوم کے لیے آپ دیکھو، ایج ہے، مثال کے طور ایک آدمی، ایک بچہ ہے، وہ 15 سال کی عمر میں جا کے پریپ میں داخلہ لینا چاہے، اسکول میں، پریپ میں، تو داخلہ نہیں دے سکتے اس کو۔ یار 15 سال کا بچہ ہے، وہ پریپ میں کیسے جائے گا؟ ایک 50 سال کا آدمی ہے، وہ کہتے میں میٹرک کے امتحان دوں گا، وہ میٹرک کے امتحان نہیں دے سکتے۔ دنیاوی علوم کے لیے یہ فن ہے، اس فن کے لیے ایج کی ضرورت ہے۔ مثال کہ گورنمنٹ کی نوکری ہو یا تعلیم ہو، ان سب کے لیے ایج ہے، مقررہ مدت ہے۔ ایک آدمی 60 سال ہے، بوڑھا آدمی ہے، گورنمنٹ کی نوکری کے لیے اپلائی کرے تو اس کو گورنمنٹ کی نوکری نہیں مل سکتی، کیوں؟ تمہارا ایج اوور ہے۔ لیکن دینی علوم کے لیے کوئی ایج نہیں۔ آپ جب سے آپ ہوش سنبھالا ہے، سن تمیز کو پہنچی ہے، آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ بڑھاپے میں بھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی عمر میں ایران سے آتے ہیں، کئی ادیان کو بدل کر آخر میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاصل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی سے دین سیکھتے ہیں۔ اب اس کا ایج کیا ہے؟ اس کا عمر 80 سال ہے۔ تو ہمارے لیے ایک خوشی کی بات یہ ہے، ہمارے دین حاصل کرنے کے لیے کوئی ایج کا کوئی قید نہیں ہے، ہمارے عمر کا کوئی قید نہیں ہے۔ جب بھی چاہے، جہاں بھی چاہے، جس وقت چاہے، آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے تو گورنمنٹ کی تعلیم کے لیے آپ کو ٹائمنگ ہے، 8 بجے سے 2 بجے تک ہے۔ دینی تعلیم کا عشاء کے بعد پڑھنا شروع کرو، عصر کے بعد پڑھنا شروع کرو، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن دینی عصری علوم کے لیے آپ کو کسی سکول میں جانا پڑتا ہے، لیکن دینی علوم کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ وہ مدرسے میں جائے، سکول میں جائے، کسی آدمی کے پاس جا کر پڑھنا شروع کرے جو صاحب علم ہے، صاحب بصیرت ہے، ایک معلم ہے، اسی کے پاس جا کے پڑھنا شروع کرے، آپ کو علم حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا دین بھی، ہمارا اسلام اقرا سے شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو پہلی وحی آتی ہے تو اقرا، پڑھو۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کسی استاد سے پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ کو جو لکھ دیتے تھے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے،
لیکن اس کے باوجود سب سے پہلے اس اللہ کے پیارے نبی کو تعلیم دی تو اقرا، پڑھو. تو ہمارا اسلام، ہمارا دین اقرا سے، پڑھنے سے شروع ہو جاتا ہے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بحیثیت مسلمان، ہم دنیا کو بہت حاصل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پتہ نہیں پی ایچ ڈی سے اوپر کوئی نہیں ہوگا، اگر ہوتے تو اس کو بھی حاصل کر دیتے. لیکن ہم دین کی طرف آتے ہیں تو اتنا جاہل ہے کہ ہمیں وضو کا طریقہ بھی نہیں آتے، غسل کا طریقہ نہیں آتے، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتے، ہمیں روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں آتے، ہمیں حج کے مناسک نہیں آتے. کہ ہمیں کیا آتے ہیں؟ ہمیں کیا آتے ہیں؟ دنیا آتے ہیں تو آخرت کے لیے ہمیں کچھ نہیں آتے. بہت سے دوست ہم نے دیکھے ہیں اس کو وضو میں غلطی کر دیتے، وہ غسل میں غلطی کر دیتے. جب ایک آدمی کا وضو اور غسل صحیح نہ ہو تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم طریقہ سیکھیں، دین کو سیکھیں. ایسے نہیں کہ صرف کسی سے سن کر چلنا شروع کر لیں، نہیں، ہم خود تحقیق کر لیں. دنیا کی معاملات میں ہم کتنا دقت سے اور باریک بینی سے ہم تحقیق کرتے ہیں، دین کے لیے ہم تحقیق نہیں کرتے کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو جب جس طرح ہم دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ غلط، یہ صحیح چیز دیتا ہے، یہ غلط چیز دیتا ہے، اتنا ہمیں دین میں بھی سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.